رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ذیشان اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ خواتین کے لیے رول ماڈل، اسلام کی خاتون اول، پیکر امانت و دیانت، عفت و عصمت، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں صوبائی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پنجاب، ممبر صوبائی امن کمیٹی پنجاب، عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر، معروف نقیب و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی دامت برکاتہ العالی، اور انہیں اس شعر کے ساتھ پروگرام میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ میرے دامن میں فقر بوذر و عشق بلالی ہے، میرے دامن میں فقر بوذر و عشق بلالی ہے، ملائک رشک کرتے ہیں میری نسبت جو عالی ہے۔ حافظ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اسی طرح گولہ شریف کی نسبتوں کا فیض ہمہ وقت آپ کے شامل حال وطن عزیز کے معروف ثنا خاں جناب محمد عاصم گولوی کو اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، چار سو ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ عاصم بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، جناب عاصم گولوی نعت کے علاوہ منقبت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ تو میں انتہائی ادب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں حضرت علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب کی خدمت میں کہ آیات بینات سے پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور حافظ صاحب، وہوا میں ہمارے معروف نعت کو شاعر جناب سید طاہر، جن کے یہاں سالانہ دبستان وارثیہ کا پروگرام وسیم ممتاز صاحب سے ایک دن پہلے منعقد ہوتا ہے، جس میں تمام لوگ شریک ہوتے ہیں، تو ان کے دو شعر دیکھیے گا کہ کرتا ہوں گھر پہ اس لیے میں اہتمام نعت، کرتا ہوں گھر پہ اس لیے میں اہتمام نعت، عشق نبی رہے میری نسلوں کے درمیان۔ کیا کہنے، کیا بہت خوبصورت شاعر ہیں۔ کرتا ہوں گھر پہ اس لیے میں اہتمام نعت، عشق نبی رہے میری نسلوں کے درمیان، اور طاہر میں فکر نعت میں جب تک رہا ہوں گم، طاہر میں فکر نعت میں جب تک رہا ہوں گم، پایا ہے خود کو نور کے لمحوں کے درمیان، واہ واہ واہ، پایا ہے خود کو نور کے لمحوں کے درمیان۔ کیا الفاظ کا چناؤ ہے، سبحان اللہ۔ جناب محمد عاصم گولوی
بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور عاصم بھائی کلام کس کا منتخب کیا؟ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی اچھا، رحمۃ ماشاء اللہ اللہ علیہ ماشاء کا اللہ، ایک خوبصورت نعتیہ کلام نئی طرز سے پیش کر رہا ہوں۔ واہ، سامعین پہلے بھی یہ کلام سنتے رہتے ہیں، مگر آج میں نے اسے ایک نئی طرز سے پیش کرنے کی سعادت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب تنگی داماں پہ نہ جاؤ رے بھی کچھ مانگ، طرز نو۔ اب تنگی داماں پہ نہ جاؤ رے بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ، چھو کر ابھی آئی ہے سرے زلف محمد، چھو کر ابھی آئی ہے سرے زلف محمد، کیا چاہیے باد صبا اور بھی کچھ مانگ، کیا چاہیے باد صبا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ الزام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، یا سرور دین شاہ عرب رحمت عالم، دے کر تہہ دل سے یہ صدا اور بھی کچھ مانگ، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت
کی طلب چیز ہے، کیا اور بھی کچھ مانگ۔ مقطع اس نعت کا پیش کر رہا ہوں۔ جی یو کے میں صاحبزادہ سید غلام نظام الدین جامی گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اگر سوشل میڈیا پر یہ سماعت فرما رہے ہوں تو یہ مقطع ان کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور سماعت فرمائیے گا۔ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیرات، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیرات، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب سب اسی نعت کے منظر اور پس منظر میں دو تین اشعار میرے سامنے ہیں اپنی نعت کے، ذرا چاہوں گا کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ ارشاد۔ ایک تو مطلب دیکھیے گا کہ باب رحمت کھلا اور کیا چاہیے، واہ، باب رحمت کھلا اور کیا چاہیے، اذن مدحت دیا اور کیا چاہیے، واہ واہ، باب رحمت کھلا اور کیا چاہیے، اذن مدحت دیا اور کیا چاہیے، اور ذکر سرکار سے دل مدینہ ہوا، سبحان اللہ۔ ذکر سرکار سے دل مدینہ ہوا، دل مدینہ ہوا اور کیا کیا چاہیے، چاہیے؟ کیا بات، ذکر سرکار سے دل مدینہ ہوا، دل مدینہ ہوا اور کیا چاہیے، اور گنبد سبز کے زیر سایہ کھڑا، سبحان اللہ۔ گنبد سبز کے زیر سایہ کھڑا، سوچتا میں رہا اور کیا چاہیے، گنبد سبز کے زیر سایہ کھڑا، سوچتا میں رہا اور کیا چاہیے، اور کاسۂ ظرف بھر کر وہ پوچھا کیے، کاسۂ ظرف بھر کر وہ پوچھا کیے، چاہیے اور کیا چاہیے، اور کیا بات ہے، چاہیے بات اور ہے، کیا کیا بات ہے، چاہیے، واہ، اور خلد میں صدقہ نعت ہوتے رہے، خلد میں صدقہ نعت ہوتے رہے، جام کوثر عطا اور کیا چاہیے، بہت خوب، جام کوثر عطا آپ نے اور کیا چاہیے۔ کیا فائدہ اٹھایا ہے کوثر سے۔ اب سب یوں تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اسلام کے لیے خدمات بے شمار ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس پوری تاریخ میں سے ہمارے ناظرین کے لیے آپ کہاں سے آغاز کرنا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ محترم راجہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں بہت نمایاں اور اونچے اور بلند و بالا مقام کی حامل شخصیت ہے۔ واقعتاً اسلام کی خاتون اول ہے، اور ان کا پورا مال، پوری دولت اسلام پر خرچ ہوئی۔ آپ اتنی کامیاب تاجرہ تھیں مکے کی کہ اہل مکہ کے جو قافلے ملک شام جاتے تھے تجارت کے لیے، یعنی کتب میں یہ لکھا ہے کہ جو قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے ملک شام مکۃ المکرمہ سے، جتنا دوسرے قافلے والوں کا اجتماعی سامان ہوتا تھا اتنا اکیلا سامان سیدہ خدیجہ کا ہوتا تھا، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ۔ اتنی مالدار متمول ترین عرب کی عرب پتی خاتون تھی سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے۔ اچھا، جن کو عہد جاہلیت میں بھی طاہرہ کہا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ اکثر لوگوں کو جب اپنے سامان تجارت دے کر بھیجتی تھیں
تو کچھ کو تو منافع میں حصہ دار بنا لیتی تھی اور کچھ کو آپ یوں سمجھے معاوضے کی صورت میں ان کا حق کی خدمت ادا کر دیتی تھی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کی امانت، دیانت، راست گوئی، راست کرداری، راست بازی اور مختلف حوالوں سے آپ کی نیکی کی شہرت سنی تو کسی ذریعے سے آپ تک پیغام پہنچوایا کہ میرا مال تجارت آپ لے جائیں. آقا دو عالم علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور اپنے چچا جناب ابو طالب کی اجازت و مشاورت سے آپ سیدہ خدیجہ کا مال لے کر ملک شام جانے پر آمادہ ہو گئے. یہ تاریخ عالم کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. سیدہ پاک نے ایک غلام تھا میسرہ بی بی صاحبہ کا، اس کو آپ کے ساتھ روانہ کیا. وہ آپ کی نگرانی کے لیے نہیں تھا، آپ کی دیکھ بھال کے لیے نہیں تھا، آپ کی خدمت گزاری کے لیے ساتھ کیا تھا. سبحان اللہ. اطاعت. اور بی بی صاحبہ نے اسے کہا تھا خبردار اس ہستی کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی اختلاف رائے نہ کرنا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا. واہ واہ واہ. چنانچہ وہ لیکن اپنے طور پر وہ راستے میں مشاہدات اسے ہوتے گئے. حالانکہ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائی تھی. ایمان نہیں لائی تھی. ابھی آقا نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا، تو ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا. لیکن وہ طاہرہ، وہ پاک باز خاتون سلام اللہ علیہا. جب یہ قافلہ ملک شام پہنچا تو ایک راہب ہے جس کا نام نستورہ، یہ سرکار کا دوسرا سفر ہے، شام کا دوسرا سفر ہے. اس راہب نے جب آقا کو دیکھا، عہد شباب، عنفوان شباب، اور پھر شباب بھی ابن عبداللہ کا، فرزند عبد المطلب کا، پسر ابراہیم و اسماعیل کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دیکھتے ہی رہ گیا. اس نے اس غلام سے پوچھا میسرہ سے کہ یہ کون ہے. اس نے تعارف کرایا. وہ بذات خود آپ سے ملا، معلومات حاصل کی اور جو علامات کتب سماوی میں تھیں وہ سب آپ میں پائیں. اور اس نے دل سے یقین کر لیا کہ نبی یہ خاتم یہی علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان. خدا کی قدرت کے اس سفر تجارت میں حضرت خدیجہ کے مال کو وہ پذیرائی ملی، بہت منافع ہوا اور مال ہاتھوں ہاتھ بکا اور پہلے سے بڑھ کر تجارت کامیاب ہوئی اور سرکار شاداں و فرحاں واپس تشریف لائے. وہ غلام دیکھتا رہا راستے میں. اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب دھوپ ہوتی تو 2 فرشتے آپ پر سایہ کر دیتے. سبحان اللہ. جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو اتفاق سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے مکان کی چھت پر جلوہ گر تھیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور دور سے قافلے کو آتے دیکھا اور اللہ کے محبوب کو دیکھا کہ آقا سواری پر جلوہ گر ہیں اور آپ پر فرشتے سایہ فگن ہیں، تو وہ اس سے اور زیادہ متاثر ہوئی اور حیرت کناں ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. خیر، اس نے میسرہ نے ساری صورتحال بتا دی. تجارت کا مال بھی بہت. اب اتفاق دے کہ سیدہ خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. اتنا مال و دولت، اتنا خاندانی پس منظر، اتنی وجاہت، سیادت، قیادت، نجابت، شرافت، سب چیزیں. عرب کے بڑے بڑے رئیس رؤسائے مکہ آپ سے شادی کے خواہش مند تھے. آپ نے سب کو مسترد کر دیا. بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار آپ سے شادی کا پیغام جب آپ کو پہنچواتے تو بی بی صاحبہ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. حضرت سیدہ خدیجہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے. یہ آپ کی عمر 25 برس ہے اور بی بی صاحبہ 40 سال کی ہیں اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں. اب انہوں نے اپنی سہیلی جناب نفیسہ کے ذریعے سرکار تک پیغام بھیجا، در پردہ پیغام ملفوف
اس نے آ کر کہا کہ یا محمد اگر آپ شادی کیوں نہیں کرتے، آپ کی تو عمر ہے شادی. تو آپ نے فرمایا میرے پاس وسائل نہیں، میرے پاس اسباب نہیں. اس نے کہا کہ اسباب تو مہیا ہو جائیں گے، میں اگر کوئی ایسی پیشکش کروں کہ آپ کو اس میں تردد بھی نہ ہو، مال بھی آپ کا خرچ نہ ہو، اور آپ کی شادی حسن و جمال، جاہ و جلال اور جو اقبال کی حامل خاتون سے ہو تو کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کون؟ وہ بولی جناب خدیجہ. تو آقا نے حیران ہو کر کہا ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ سمجھ گئیں کہ آقا کی رضامندی ہے. وہ بھاگی اور جناب خدیجہ سے کہا کہ لو جی اللہ کے وہ شخصیت تو راضی ہو گئی ہے اور میں نے ان کا اندیا پا لیا ہے. اب حضرت خدیجہ نے پھر براہ راست آپ سے ملاقات کی اور آپ سے مکالمہ کیا. جب بات وغیرہ آپس میں ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے چچا کو میرے چچا کے پاس بھیجیں تاکہ وہ بات کر لیں. تو جناب ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی، معاملہ طے ہو گیا اور یہ رشتہ طے پا گیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ حرم مصطفی میں داخل ہوئی اور اسلام کی خاتون اول اور بارگاہ محمدی میں داخل ہونے والی پہلی مقدس مطہر خاتون ہیں سلام اللہ علیہا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق گفتگو کی، اور یہ بات خاص طور پر آج کی خواتین کے لیے اور جو بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 سال اور ام المومنین کی عمر جو ہے وہ 40 سال، 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ رول ماڈل ہیں کس طرح بنتے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے کس طرح جو ہے وہ راہ عمل و مشعل راہ ہوتے ہیں. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. ول ڈٹے میرا تے وز دا کمال. جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار. ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا. وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس.
ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੈਸੀ ਬਾਜੀ? ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ हैं? ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। ਨਿਤ ਇਮਾਨ ਸਫਾਈ ਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए।
जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का मौजू सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मारूफ आलिम दीन ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हाफिज़ साहब ने वक्फे से पहले जो गुफ्तगू की आपने समाअत फरमाई, तो हाफिज़ साहब शादी के बाद आपने इस्लाम की खिदमत की, बहुत माल खर्च किया, और फिर जो आपकी आल है उसके मुतालिक जो ख़ासतौर पर हमारी नस्ल नौ है वो नावाकिफ़ है, और तारीख़ में भी बहुत सा रद्द बदल कर दिया गया। जी हाँ। तो मैं चाहूँगा कि वो हक़ाइक़ जो हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाए जाएँ। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का अक़्द जब सरकार से हुआ है, तो उसके बाद देखिए उम्र मुबारक सरकार की 25 बरस है, और उसके बाद जब 40 साल की उम्र में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, नबूवत का ऐलान फरमाया, तो सैयदा खदीजा पाक को ये शरफ हासिल है कि आप ज़ौजा मुताहरा हैं, और आपने ख़वातीन में सबसे पहले ईमान कबूल किया। आका नमाज तो मिराज में फ़र्ज हुई,
لیکن اس سے پہلے آقا نماز پڑھتے تھے 2 نمازیں، تو سیدہ پاک آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتی تھی۔ پوری دولت پورا مال اسلام پہ خرچ ہوا۔ شیب ابی طالب میں جو محاصرہ ہوا ان اہل ایمان کا، اس میں بھی آپ نے پورا پورا ساتھ دیا۔ کنیزیں ہیں، نوکر ہیں، لوڈیاں ہیں، اس سب کے باوجود سب کو آزاد کر دیا اور اسلام پر پوری دولت نچھاور کر دی۔ اور جب آقا پر پہلی وحی نازل ہوئی اور سرکار گھر تشریف لائے تو کچھ پہلے نزول وحی کی وجہ سے کچھ عجیب کیفیت تھی، تو بی بی صاحبہ نے آپ کو تسلی دی، ڈھارس بندھائی، حوصلہ دیا۔ جب بھی کفار کے مظالم اور شدائد سرکار کو آزردہ کرتے تو گھر آتے تو بی بی صاحبہ آپ کے لیے در رحمت وا کر دیتے اور شفقت و محبت سے وہ آپ کے دل کو تسلی دے کے وہ کافروں کے متائن اور مصالب کو وہ دفع کر دیتے۔ یہ بی بی صاحبہ کا کردار ہے۔ اللہ نے اس مقدس خاتون سے میرے آقا علیہ السلام کو 6 اولاد عطا فرمائی، جن میں 2 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں۔ بیٹے تو بچپن ہی میں وصال کر گئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت قاسم کے نامی پر آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ سرکار ابو القاسم، حضرت قاسم کے کنیت پر آپ کے نام پر آپ کی کنیت ہے، اور حضرت عبداللہ جو ہیں ان کو طیب و طاہر کہا جاتا، ان کے القاب ہیں۔ یہ دونوں صاحبزادے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے شکم اطہر سے ہیں، اور 4 صاحبزادیاں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں سرکار کی بی بی صاحبہ کے بطن انور و اقدس سے ہیں، اور 4 آپس میں حقیقی بہنیں ہیں۔ یہ شہزادیاں ہیں سرور کائنات کی، بنات سید الکائنات۔ سرکار کی جو بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہیں، ان کو اسلام کے لیے بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ہجرت کے لیے روانہ ہو رہی تھی کہ ایک کافر نے آپ کو نیزہ مارا، آپ اونٹ سے گر گئیں، اور اسی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی راہ خدا میں۔ ان کا نکاح ہوا ان کے خالہ زاد، حضرت زینب کا نکاح ان کے خالہ زاد اور بی بی خدیجہ کے سگے بھانجے جناب قاسم، جناب ابو العاص قاسم بن ربی، ابو العاص قاسم بن ربی اموی، ان سے نکاح ہوا، ان سے اولاد بھی ہوئی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ پھر حضرت رقیہ کا نکاح ہوا سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے۔ ان کی وفات اس دن ہوئی جب غزوہ بدر میں اہل ایمان فتح و نصرت کا علم لے کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ ادھر بی بی صاحبہ کی وفات ہو چکی تھی، آقا سیدھے ان کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بھی اپنی بہن کی قبر پہ گئیں اور اشک بار ہوئی، آپ روئیں۔ حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی انتہائی افسردہ و ملول رہنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان کیا وجہ ہے کہ تمہاری شگفتگی و شادابی مفقود ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اپنا فرمان ہے کہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو مجھ سے جس کا رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ کی صاحبزادی کی تو وفات ہو گئی۔ آقا نے فرمایا میں اللہ کے حکم سے اپنی دوسری بیٹی، ویسے تو عدد میں تیسری ہیں لیکن جناب رقیہ کے بعد اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی تم سے نکاح کر دیتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے یہ حکم دیا ہے۔ اب حضرت ام کلثوم زوجہ عثمان غنی ہیں، ان دونوں شہزادیوں کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین یا ذوالنورین کہتے ہیں، اور حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے اسی بنا پر فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں شہزادیاں ان وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اب ذرا آگے چلیے، حضرت عثمان جب حضرت ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت میں 100 ہے اور ایک میں 40 ہے، کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔
अल्लाह। मेरे आका तशरीफ लाए हजरत उस्मान के घर, जनाब उम्मे कुलसूम और सैयदना उस्मान गनी आपस में बहुत खुशगवार माहौल में बैठे थे और आपस में गुफ्तगू हो रही थी दिल लगी की। तो आका ने फरमाया अपनी बेटी से, उम्मे कुलसूम तुझे पता है कि तेरे शौहर की मुशाबत किससे है? या रसूल अल्लाह आप जाने, आप कर आप जाने। फरमाया तेरा शौहर उस्मान अल्लाह के 2 नबियों से मुशाबहत रखता है, इब्राहिम खलीलुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये हसीन और जमील जोड़ा है। फरमाया ऐसा खूबसूरत जोड़ा और नहीं देखा। हजरत अब चौथी साहबजादी खातून जन्नत मलिका आलम मादर हसनैन ज़ौज अली सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये 4 बेटियां हैं सरकार की। उनका निकाह है सैयदना अमीरुल मोमिनीन फातिह खैबर ताजदार विलायत हजरत अली बिन अबी तालिब करमल्लाह वजहुल करीम से। ये 4 साहबजादियां, 3 दामाद, 2 साहबजादे हजरत अब्दुल्ला हजरत कासिम, इनका बचपन ही में विसाल हो गया। और तीसरे साहबजादे जो हैं वो हजरत बीबी, तीसरे साहबजादे पैदा हुए हजरत मारिया मिस्रिया रज़ियल्लाहु अन्हा से। उनको किब्तिया कहा जाता है, तो मेरी अकीदत ये गवारा नहीं करती, इसीलिए मैं रुक सा गया था। हजरत मारिया मिस्रिया रज़ियल्लाहु अन्हा, किब्तिया के बजाय मैंने लफ्ज़ मिस्रिया इस्तेमाल किया। हजरत इब्राहिम भी बचपन ही में फौत हो गए, 2 साल की उम्र को नहीं पहुंचे, और उनका नाम आका ने अपने जद्द अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे रखा था। ये आका की औलाद है। ये बेटियां उनकी शादियां हुई, उनकी औलादें हुई, और 4 साहबजादियों ने नबूवत का जमाना पाया, ईमान लाई, और आका की बेटियां होने के साथ साथ शरफ सहाबियत से भी मुशर्रफ। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा एजाज है, रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। बेटियों की औलाद भी हुई, लेकिन हजरत मेरे आका के जो औलाद नरीना है वो कोई बुलूगत को नहीं पहुंची। उसकी एक वजह यह भी है कि अगर वो जिंदा रहते तो उनको नबूवत मिलनी चाहिए थी। आका आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं पैदा हो सकता, कोई नया नबी नहीं आ सकता, इसलिए अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ये हिकमत, ये खुदा की हिकमत है और मशीयत है। एक ये भी इशारा है कि बेटियों की पैदाइश को मनहूस न समझना, इसलिए कि बेटियां रहमत हैं और बेटे नेमत हैं। तो कुदरत कामिला ने उस हबीब को जो साहबजादियां दी, और वो 4 साहबजादियां बुलूगत की उम्र को पहुंचकर उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी भी हुई, औलाद भी हुई, तो कुदरत ने यह बता दिया कि वो मेरा महबूब जो नेमतें बांटने वाला है। अगर बेटी का वजूद या बेटी का मिलना माज़अल्लाह नहुसत होता तो ऐसा कभी ना हो सकता था कि सरकार को 4 बेटियां अता होती। सुभान अल्लाह। सब यहाँ थोड़ा सा जनाब आसिम गोलवी साहब की तरफ चलते हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि वो सैयदा कायनात उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारगाह में एक मनकबत पेश करने की सआदत हासिल करें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा लौट कर आपकी तरफ आता हूँ। जी आसिफ भाई, किसका कलाम है ये जो मनकबत जी? एक नए शायर का कलाम है। अच्छा। और हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुज़ूर अन्हा के हुज़ूर पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। जी जी, एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाइएगा। ज़ौजाए मुस्तफा खदीजा है, ज़ौजाए मुस्तफा खदीजा है, उम्मे खैरुन निसा खदीजा है। मेरे आका रसूल अकरम पर, मेरे आका रसूल अकरम पर जानो दिल से फिदा खदीजा है, जानो दिल से फिदा
خدیجہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی محتاج آئے آپ کے گھر، کوئی محتاج آئے آپ کے گھر، اس کو کرتی عطا خدیجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس منقبت کا بڑا خوبصورت شعر جی حضرت علامہ مولانا محمد فاروق خان سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کروں گا. حضور سماعت کیجیے گا. جن کے صدقے میں پاؤں گا جنت، سبحان اللہ سبحان جن اللہ. کے صدقے میں پاؤں گا جنت، ہاں وہی با خدا خدیجہ ہے، ہاں وہی با خدا خدیجہ ہے. پاک سیرت ہے، پاک تینت بھی، پاک سیرت ہے، پاک تینت بھی، مصطفیٰ نے کہا خدیجہ ہے، مصطفیٰ نے کہا خدیجہ ہے. مصطفیٰ کے حسین ہونٹوں پر، واہ، مصطفیٰ کے حسین ہونٹوں پر نام جن کا رہا خدیجہ ہے، نام جن کا رہا خدیجہ ہے. ام خیر النساء خدیجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے آقا رسول اکرم پر جان و دل سے فدا خدیجہ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سب یقیناً ام المومنین سید کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین کے لیے رول ماڈل ہے. لیکن آج کی خواتین جس طرز زندگی کو گزار رہی ہیں اور جس انداز سے وہ آزادی چاہتی ہیں اور اس آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اسے کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ بھائی صاحب، یہ سوال تو آپ کا بہت اہم ہے اور حالات حاضرہ کے تناظر میں اس کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں ہوتا. میں ذرا اس سے قبل سیدہ پاک کا رول ماڈل ہونے کے حوالے سے کہ جو اس دیواج زندگی بی بی صاحبہ کی آقا کے ساتھ گزری وہ مثالی اور بے مثال ہے. بے شک. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب تک سیدہ خدیجہ حرم نبوی میں رہیں، حیات رہیں، اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، سبحان اللہ، کسی سے عقد نہیں فرمایا. بی بی صاحبہ کی وفات کے بعد جو پہلا نکاح ہے وہ حضرت سیدہ سودا سے ہے رضی اللہ عنہا، ام المومنین بنی. اور پھر ان کے بعد سیدہ صدیقہ کبریٰ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق اکبر حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ عنہا. آقا اس قدر حضرت سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد ملول رہتے تھے. اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال. دوسری بات، آپ کوئی گھر میں کوئی چیز پکتی تو فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس اس کو بھیجو، جو اس کی دوست ہیں، جو سہیلیاں ہیں ان کے پاس بھیجو. اور یہ یاد تازہ رکھتے. آپ اپنی ازواج مطہرات کے سامنے بار بار بالالتزام خدیجہ پاک کا ذکر فرماتے. آخر ایک فطری چیز ہے جس کو سوتاپا کہتے ہیں، فطری چیز ہے.
تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی اچھا یہ وہ اکیلی ہماری ماں ہیں جو کنواری حرم نبوی میں داخل ہوئی، باقی یا بیوہ تھیں یا طلاق لے کر آئیں۔ سیدہ پاک کا علمی مقام تو مسلم ہے، 2,25,000 حدیثیں آپ سے روایت ہیں، 2,210 حدیث، اور ذہانت، ذکاوت اور تدبر اور فن خطابت تو بے مثال تھا بی بی صاحبہ کا۔ اور پھر ابو بکر صدیق کی بیٹیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آخر انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کیا ہم میں کوئی خامی ہے کہ آپ ایک قریش کی معمر خاتون کا ذکر بار بار فرماتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا عائشہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس کی دولت اسلام پر خرچ ہوئی، اس نے مال بھی لٹایا، مجھ پہ جان نچھاور کی اور اسلام کے لیے وہ کچھ کیا کہ جو اس سے ہو سکتا تھا، میں اس کی وفاؤں کو نہیں بھول سکتا۔ اور یہ آقا بار بار اس کا تذکرہ فرماتے، اور فتح مکہ کے بعد یہ بعض کتابوں میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام مکہ فتح کر چکی اور اللہ کے فضل و کرم سے اور بڑے دبدبے اور بڑے اس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے، اب رات ٹھہرنے کا مسئلہ تھا۔ آپ کا اپنے گھر بھی مکے میں ہے، سب نے کہا حضور بڑے بڑے مکان، آقا نے فرمایا ہمارا خیمہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگا، اللہ کہ ہم خدیجہ کی قبر کے پاس ہمارا خیمہ لگے، ہم وہاں رات گزاریں گے اور دنیا کو پتہ چلے خدیجہ کی وفا کا صلہ ہم دے رہے ہیں۔ کیا محبت کا انداز، سلام اللہ علیہ۔ تو بی بی صاحبہ تو ہماری خواتین کے لیے اتنا رول ماڈل ہیں کہ دولت خرچ کر دی اور کبھی بھی تنگ دستی کا گلہ نہیں کیا، اور آقا کے گھر میں آ کر یعنی دیکھیں نا کہ سرکار کے گھر میں تو کئی کے دن چولہا نہیں جلتا تھا، دولت ساری اسلام پہ خرچ ہوئی۔ اور ان ازواج مطہرات کو سلام۔ ہمارے امام حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کہتے ہیں سیما پہلی ماں، سیما مانے خاص طور پر، سیما پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نعت خان صاحبان کو ایسے اشعار نہیں آتے اور وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ سیما پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس کا پس منظر ہے اس شعر کا کہ حضرت روح الامین علیہ السلام جبرائیل حاضر ہوئے بارگاہ نبوت میں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بی بی آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، آپ کے لیے کھانا وہ پیش کریں گی، آپ ان کو اللہ کی طرف سے سلام عطا کر دیں، اور جبریل نے کہا میری طرف سے بھی سلام پیش کر دیں۔ اللہ کا سلام بھی جناب خدیجہ کے لیے، میرا سلام بھی، اور انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری دے دیں جو موتیوں والا محل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، موتی ہی موتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ آقا نے حضرت بی بی صاحبہ کو یہ فرمایا، تو حضرت بی بی صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ جبرائیل نے ایسا پیغام پہنچایا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ تو بی بی صاحبہ خوش ہو گئی اور آقا کی مہربانیوں کو اور سراہا، تو اسی لیے کہا کہ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی وہ سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، تو بی بی صاحبہ تو اسلام کی خاتون اول ہیں اور کوئی شک نہیں، اور میرے آقا نے اس کا بار بار ذکر فرمایا، اور پھر اولاد، اور یہ بھی آقا نے فرمایا اپنے ازواج سے کہ وہ تو وہ ہے جس سے اللہ نے مجھے اولاد دی، وہ تو وہ بی بی ہے جس کے شکم سے میری اولاد ہوگی۔ تو حافظ صاحب ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ نسل نو اور ہمارے نصاب میں ان چیزوں کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے، اور میرے خیال ہے حکومت بھی اور جو ہماری نصاب کمیٹی ہے وہ بھی اس طرف توجہ نہیں کر رہی۔ ہمارے علماء خطباء بھی کم توجہ کرتے ہیں، ان ہستیوں کا تذکرہ بار بار کریں، اپنی بیٹیوں، بیویوں، بہنوں اور خواتین کو سنائیں تاکہ ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو۔ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی
ایمان والوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں یا ان کی جانوں کے زیادہ مالک ہیں؟ اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو ماؤں کا ذکر تو اولاد کو بار بار کرنا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا جس طرح نسل نو کو بگاڑ رہا ہے، بالکل اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو وہاں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کیا جائے۔ بے شک۔ حفصہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، تاہم پروگرام کے آخر میں ہمارا جو خصوصی پیغام ہوتا ہے ناظرین کے لیے، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں یا آج کے موضوع کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ ہماری خواتین کو امہات المومنین کی سیرت، ان کی زندگی، ان کا طرز عمل، اور انہوں نے جو حق کے رفاقت ادا کیا اللہ کے محبوب کے ساتھ، اور عسر و یسر کی زندگی بسر کی، اور دنیاوی زیب و زینت کو ٹھوکر مار دی، اور بڑے گھرانوں کی بیٹیاں تھیں، امیر گھرانوں کی بیٹیاں تھیں، آقا کے گھر میں آ کر شاہنشاہ کون و مکان کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے زندگی گزاری۔ تو یہ کتنا بڑا سبق ہے۔ ہماری شکوہ کرنا تو ہماری خواتین کے مزاج میں رچ بس چکا ہے، اور ناشکرہ، یہ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ حدیث سن لیں اور اس کو ہمیں برداشت بھی کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا کہ خواتین سے کہ تم صدقہ خیرات زیادہ دیا کرو، میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ تو وہ بولی یا رسول اللہ کیا وجہ، مردوں سے زیادہ عورتیں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تم خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہو اور ناشکری کرتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہماری خواتین کو اس سے بچنا چاہیے۔ سیدہ خدیجہ پاک، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں ہماری مائیں، ان کی سیرت کو ہم نمونہ بنا لیں تو ہمارے گھر جنت نظیر بن جائیں گے، معاشرہ بھی ہمارا فلاحی معاشرہ بنے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب کا، کہ جنہوں نے آج خاص موضوع پر مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان میں گفتگو کی، اور یقیناً گفتگو ایسی ہے کہ اسے دلوں میں اتارا جائے اور اس سے راہ عمل جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ آپ صاحب کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ برادر مکرم جناب عاصم گولوی صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے نعت و منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ